بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر الآثار عذاب قبر کے ثبوت کا بیان، صفحہ نمبر 21-22۔ علامہ فداء المصطفیٰ قادری دامت برکاتہم القدس نے ایک طویل حدیث نقل فرمائی ہے، توجہ سے سماعت کریں۔ عن البراء ابن عاصب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یاتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان له من ربک فیقول ربی اللہ فیقولان له ما دینک فیقول دینی الاسلام فیقولان ما هذا الرجل الذی بعث فیکم فیقول هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولان له وما یدریک فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفتح قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فيها مد بصره وأما الكافر فذكر موته قال ويعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى يختلف فيه أضلاعه ثم يقيط له أعمى أثم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم يعاد فيه الروح۔ تو یہ جو حدیث پاک ہم نے پڑھی اس کو سمجھنے، یہ حدیث پاک جو ہے حضرت براء ابن عاصب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یاتیہ ملکان فیجلسان فیقولان لہ من ربک، کہ مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس سے سمجھ لیں کہ جلوس جو ہے جلسان ہے، تو خیال رہے کہ لیٹے ہوئے کا بیٹھنا یہ جلوس ہے اور کھڑے ہوئے کا بیٹھنا یہ قعود ہے۔ ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجازاً ایک کو دوسرے کے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، جبکہ یہاں حقیقی معنی میں یعنی یہاں بیٹھانا جو ہے غیر حسی ہے۔ جیسے کہ مثال لے لیں کہ جیسے مردے خانے پہ اگر کوئی مردہ لیٹا ہے تو اب اس سے فرشتے آتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو وہ اسی طرح لیٹا رہے گا، لیکن فرشتے اس سے سوالات بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں اس کے بعد عذاب و ثواب کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اور چلتا ہے، اور وہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے نا۔ تو یہاں جو ہے غیر حصی معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ہے نا، جن کو جانتے ہیں منکر نکیر آتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں فیقولان لہو، پھر اس سے کہتے ہیں من ربک، کہ تیرا دین کیا ہے۔
سوری من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ فیقول، تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تو یہاں جو ہے سرکار پہلے مومن کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ مومن کیا کہتا ہے۔ تو مومن کہتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہو، پھر وہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ما دینوں کا، کہ تیرا دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، تو وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، پھر وہ کہتے ہیں یہ کون صاحب ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ تو وہ کہتا ہے بعث فیکم، فیقول، وہ کہتا ہے هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تب فرشتے کہتے ہیں فیقولان لہو، فرشتے پھر اس سے کہتے ہیں وما یدریک، کہ تجھے یہ کیسے معلوم ہوا یہ ساری چیزیں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو یہ سوال جو ہے تعجب پر نہیں ہے بلکہ خوشی میں، کہ تجھے یہ ساری چیزیں کس طور پر اظہار مسرت میں ہیں۔ فیقول، تو وہ شخص کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت فذلک، کہ فذلک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت الآیت۔ تب وہ شخص کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اسے سچا جانا۔ صدقت فذلک، تو میں نے اسے سچا جانا۔ فذلک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت الآیہ، کہ یہ ہی اس آیت کی تفسیر، یثبت اللہ الآیہ، یہ جو مکمل ہے، فرمایا حضور نے کہ یہ آیت کی تفسیر ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اس آیت کی تفسیر بالقول الثابت الآیہ، جو اس آیت سے، اس حدیث سے جو ہے ثابت ہے۔ قال فینادی منادی من السماء ان صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ، پھر آسمان سے، اچھا تھوڑا اس کی وضاحت اوپر کے سمجھ لیں۔ دیکھیں اب اوپر میں جو ہے یہ سارے سوالات جب بھی کہیں بھی پڑھے ہوں گے، یہ سنے ہوں گے، عربی میں ہی ہوتا ہے۔ تو اب یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ ارے عربی ہمیں تو اتنی نہیں آتی ہے، عوام کو تو آتے ہی نہیں ہے، اور کچھ تو اردو بھی نہیں ہے، مطلب کہ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جسے عربی اردو کچھ اس طور پہ نہیں آتا ہے۔ تو پھر سب سے سوال عربی میں ہوگا تو ہم لوگ سمجھیں گے کیسے، ہے نا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اور جیسے کافر لوگ ہیں ان لوگوں کو تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا عربی، ہم لوگ تو تھوڑا بہت چلو ٹھیک ہے ہلکا پھلکا سمجھ لیں گے، لیکن وہ لوگ تو کچھ نہیں سمجھتے۔ پھر وہ لوگ بھی جواب دیں گے عربی میں کہ نہیں میں نہیں جانتا ہوں یہ سب لادری۔ تو اس کا کیا ہے، یہ کیسے؟ تو دیکھیں مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، سب کی زبان عربی ہو جائے گی۔ یہ دنیا میں جو ہے سب کی زبان الگ الگ ہے، لیکن مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جائے گی، سب عربی بول پائیں گے، اور جو جس زبان کو دنیا میں بولتا تھا وہ مرنے کے بعد بھی اس زبان کو سمجھے گا، ایسا مفسرین نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شبہ دل میں نہ آئے کہ جب ہم عربی نہیں جانتے تو جواب کیسے دیں گے، سوال کیسے سمجھیں گے، تو یہ سب عربی سب اس وقت سب سمجھنے لگیں گے انشاءاللہ۔ اچھا پھر فرمایا سرکار نے قال فینادی منادی من السماء ان صدق عبدی، حضور نے پھر فرمایا کہ پھر آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب مردے سے سوالات ہو جائیں گے، وہ مردہ اسے جواب دے گا تو آسمان سے ندا آئے گی کہ میرا بندہ سچا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ لفظ ہے ان صدق عبدی، کہ میرا بندہ سچا، تو فرشتے کے تو ہم بندے ہیں نہیں، بندے تو اللہ کے، تو یہ ظاہر کر رہا ہے یہ لفظ عبدی کہ یہ جو ہے اللہ کا کلام ہوگا، ہے نا؟ اور یہ سچا اس معنی میں کہ یہاں بھی سچ کہہ رہا ہے اور دنیا میں بھی یہ سچ کہتا تھا۔
یہ ندا آئے گی آسمان سے، فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي، کہ آسمان سے ندا آئے گی کہ میرا بندہ سچ کہتا ہے، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، تو اس کے لیے جو ہے جنت کا بستر بچھاؤ، لہذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کے لباس پہناؤ، وَأَفْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ فَيُفْتَحُ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِن رُوحِهَا وَطِيبِهَا، پس کھول دیا جاتا ہے، پھر فرماتے ہیں کہ اس تک جنت کی ہوا اور وہاں کی خوشبو آتی ہے، من روحها وطیبها، جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے۔ تو پچھلی حدیث میں بتایا جا چکا ہے کہ قبر میں جنت اور دوزخ کے اثرات آتے ہیں، یعنی یا تو جیسے سرکار کی حدیث ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغ میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جنت یا دوزخ میں تو انٹری نہیں ہوتی ہے، اس میں تو نہیں جا سکتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ اس جنت یا جہنم کے جو ہے اثرات اور اس کے نعمتیں یا اس کے عذاب جو ہے یہ قبر میں بھی محسوس ہوتی ہے اور ملتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو جنت کی ہوائیں، جنت کے بچھونے، کپڑے، خوشبو، یہ ساری چیزیں جنت سے اس مومن کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ، اور تحد نظر قبر میں فراخی کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی قبر کو جو ہے جتنا نگاہ جا سکتا ہے اتنے دور تک قبر کو میں وسعت دے دی جاتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں ہے 70 گز کا، تو اس حدیث کی یہ تفسیر بھی ہے، 70 مطلب تحد نظر قبر کو وسیع اور کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ وَيُفْسَخُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، کہ اس کی نظر تک جو ہے قبر کو میں وسعت آ جاتی ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، اور رہے کافر کے بعد اب کافر کا تذکرہ ہوگا۔ رہا کافر تو حضور اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں، دیکھیں، فَذَكَرَ مَوْتَهُ، تو سرکار نے اس کے موت کے بارے میں کیا فرمایا، قال، سرکار نے فرمایا، وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ مَن رَّبُّكَ، کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے۔ فَيَقُولَانِ مَن رَّبُّكَ، تیرا رب کون ہے۔ فَيَقُول، تو کافر کہتا ہے، ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے کہتے فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، فَيَقُول ہا لا ادری، پھر فرشتے پوچھتے تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ اب دیکھیں، جتنے بھی کفار و مشرک ہوں گے یا پھر وہابیت دیابنا جو عقیدے کے اعتبار سے بالکل کافر ہو چکے ہیں، تو وہ لوگ اپنے دین جس پر وہ تھے دنیا میں اس کو بھول جائیں گے، اور انہیں یہ تک یاد نہیں رہے گا کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی اور جو ہے مذہب پہ وہ لوگ عمل کرتے تھے، تو وہ سب بھول جائیں گے اللہ، اور جواب سے عاجز رہیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے، اور یہی ہائے ہائے ہا لا ادری کی صدا لگ دینے، ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر آسمان سے جو ہے، اچھا ایک جملہ غالباً یہ چھوٹا ہوا ہے، ایک منٹ، اچھا ہاں یہ جو ہے جملہ چھوٹ گیا تھا۔ پھر اس سے فرشتے کہیں گے فَيَقُولَانِ، پھر دونوں فرشتے کہیں گے مَا هَٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، کہ ان صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے جنہیں تمہارے طرف بھیجا گیا تھا۔ فَيَقُول، تو وہ کہے گا پھر ہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو یہ بات اس سے سمجھ میں یہ بھی آتی ہے کہ جو ہے فرشتے جو ہے
فرشتے اور اللہ کے رسول جو ہے تمام کافروں اور مومنوں تمام کی قبر میں تشریف لے جاتے ہیں، اس لیے کہ سرکار نے کہ یہاں بھی وہ دکھا کر کے سرکار کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن كَذَبَ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ۔ پھر آسمان سے جو ہے پکارنے والا، یہ آسمان سے ندا آئے گی کہ یہ جھوٹا ہے، ان کذب فافرشوہ من النار۔ اچھا یہاں پہ ایک لفظ دیکھے، اوپر میں جب سچ کہا تھا مومن نے تو ندا کیا آئی تھی؟ اوپر میں جو کیا ندا آئی تھی؟ صدق عبدی تھا نا، کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ یہاں عبدی نہیں فرمایا گیا، اس لیے کہ عبدی میں جو ہے یہ محبت کا اظہار ہے، نرمیت ہے، جبکہ یہاں اس چیزوں کا یہاں معاملہ یہاں عبدی کا لفظ نہیں آیا۔ بہرکیف تو یہ ندا آئی آسمان سے، ان کذب کہ اس نے یہ جھوٹا ہے، فافرشوہ من النار، اس کے لیے جہنم کے بچھونے بچھاؤ، والبسوہ من النار، اسے دوزخ کے جو ہے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا کپڑا پہناؤ، من النار وافتحوا له بابا الى النار، اور اس کے لیے آگ کی طرف دروازہ کھول دو۔ قال فیاتیہ من حرها وسمومها، پھر اس تک وہاں کی گرمی اور لو آتی ہے۔ یعنی جس طرح مومن کو قبر جنت کے سارے نعمتوں، اگرچہ جنت میں وہ اس وقت قیامت کے بعد جائے گا، لیکن جنت کی نعمتیں جو ہے اس تک پہنچتی ہے، اس کا احساس وہ محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کافر بھی اگرچہ جہنم میں ابھی داخل نہیں ہوگا، لیکن قبر جو ہے، قبر میں جہنم کے اثرات، جہنم کے جو کچھ عذاب ہے وہ ان میں سے کچھ اس کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، جیسے آگ کا کپڑا ہے، آگ کا بچھونا، آگ کا، بلکہ جہنم کے سانپ بچھو بھی یہ تعلق سے بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ بھی جو ہے قبر میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے، ان خطرات سے محفوظ رکھے۔ تو یہ ندا دی جائے گی کہ اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا کپڑا پہناؤ، آگ کے دروازے کھول دو، فیاتیہ من حرها وسمومها، یہاں تک کہ وہ گرمی اور پھر وہ لوگ جو ہے گرمی محسوس کرے گا آگ کے۔ قال، فرمایا، پھر سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، پھر اس پر قبر جو ہے تنگ کر دی جائے گی، چھوٹی کر دی جائے گی، حَتَّى يَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ ثُمَّ يُقَيِّضُ لَهُ أَعْمَى أَثَمُّ مَعَهُ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہاں اس کی پسلی ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، اور یہ صرف اس وقت نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے تنگ ہو جاتی ہے اور اسی طور پہ رہتا ہے۔ پھر اس پر اندھے بہرے فرشتے مسلط ہو جاتے ہیں، اعمیٰ اصم معہ، مرزبۃ من حدید لو ضرب بها جبل لصار ترابا فیضربہ بها، جن کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، اگر ان سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ بھی مٹی ہو جائے، اس سے مارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھے تو یہاں اعمیٰ اور اصم کا لفظ آیا ہے، یعنی فرشتوں کی صفت یہاں مراد ہے، وہ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ مطلب دیکھ نہیں سکتے یا اندھے ہیں یا بہرے ہیں، بلکہ وہ دیکھ کر بھی اندیکھا کریں گے اور سن کر بھی انسنے رہیں گے، یعنی وہ نہایت سخت دل ہوں گے، بے رحم مطلب رحم ان کے اندر نہیں رکھے جائے گے، اور لاپرواہ رہیں گے کہ جتنا چیخے جتنا کچھ ہو تو اس کے اوپر ان کے اوپر اثر نہیں پڑے گا، اس لیے اس کی تکلیف دیکھ کر وہ رحم نہیں کریں گے، آو بکا پر کان نہیں دھریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کا لفظ یہ لفظ استعمال کیا گیا، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ
پاک ہوتے ہیں، عیب سے پاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اندھا اور بہرا ہونا یہ عیب ہے، تو اس سے وہ پاک ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ جو ہے وہ لوگ ان کے کانوں پر اس کے آہ و بکا پر کان نہیں دھریں گے اور ان کے زخموں پر نظر نہیں کریں گے، تو اس لیے ان کو اس لفظ سے تعبیر کیا گیا، ٹھیک ہے. اچھا، پھر فرمایا جاتا ہے جن کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں اور اگر ان سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ بھی مٹی ہو جائے. اللہ اکبر. ضرب بها جبل لصار ترابا، وہ مٹی ہو جائے. فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، تو وہ اس سے مارتے ہیں، یعنی اس کافر کو، اس مشرق کو، اس شخص کو جو جواب نہ دے پائے، مارتے ہیں ایسی مار جس سے جن و انس کے سوا پورا پچھم کے مخلوق سنتی ہے. اللہ اللہ، یعنی سوائے جن و انس کے تمام مخلوق اس کے آہ و بکا چیخ کو سنتے ہیں. فَيَصِيرُ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ، جس سے وہ مٹی ہو جاتا، پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے. یعنی دیکھیں یہاں جو ہے کہ اسے پورا پچھم، مشرق و مغرب کے جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق سنتے ہیں، یعنی مخلوق سے مخلوق عام مراد ہے، ٹھیک ہے. اولیاء اللہ یا اللہ کے رسول، انبیاء کرام، یہ لوگ اس سے استثناء ہیں. ان لوگوں کو یہ ساری چیزیں بھی سنائی دیتی ہے، بلکہ دکھائی بھی دیتی ہیں. جس حدیث میں ہے بھی کہ عذاب ہو رہا تھا، سرکار نے ٹہنی منگا کر رکھے اور وجہ بھی بتائی کیوں عذاب ہو رہا تھا. تو جب دیکھا تبھی نا، تو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اللہ کے محبوبین اور سن بھی سکتے ہیں. یہ عام بندوں کا معاملہ ہے کہ ان کو اللہ نے ان تک یہ آواز نہیں، ان کے کانوں تک یہ آواز نہیں پہنچتی ہے، یا پھر پہنچتی تو وہ اللہ نے ابھی ان کے کانوں میں سننے کی ابھی صلاحیت نہیں رکھی. فَيَصِيرُ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ، اس سے وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے. یعنی وہ شخص جو ہے جتنے بار بھی اس کو گرج مارا جائے گا وہ مر جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں روح ڈالے جاتے، پھر اسی طرح اس پہ عذاب مسلسل چلتا رہتا ہے اور اس کو اسی طرح مارا جاتا ہے. تو یہ حدیث پاک کی کچھ تفصیل تھی. اللہ پاک ہم لوگوں کو عذاب قبر، عذاب حشر سے محفوظ و مامون فرمائے. وما علینا الا البلاغ.